کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خاتون کا ذکر کیا گیا، یا رسول اللہ ایک اور ایسی خاتون ہے جو معمول کی نمازیں پڑھتی ہے، جب فجر کا وقت ہوتا ہے تب پڑھتی ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے تب پڑھتی ہے، عصر و مغرب و عشاء کا وقت ہوتا ہے تب پڑھتی ہے، لیکن یا رسول اللہ اس عورت کا اخلاق اتنا نرالا ہے، اس کا کردار اتنا پیارا ہے، اس کی سیرت اتنی نرالی ہے، اس کا کریکٹر اتنا اعلیٰ ہے، یا رسول اللہ وہ جب محلے میں کسی سے باتیں کرتی ہیں تو سیرت و کردار اتنی اچھی ہے، ان کا کردار اتنا پیارا ہے، ان کا کریکٹر اتنا نرالا ہے کہ اس کا کوئی پڑوسی اس سے ناراض نہیں، اس کا کوئی پڑوسی اس سے ناخوش نہیں۔ یا رسول اللہ ایسی عورت کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مصطفیٰ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ وہ عورت جنتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ عورت جنتی ہے۔ کیا پتا چلا؟ اگر ہمارا پڑوسی اچھا ہو، پڑوسی کا کردار اچھا ہو تو کردار کے مطابق مصطفیٰ فرماتے وہ انسان جنتی ہے۔ لیکن یاد رکھو آج ہمارا کردار بیکار ہو چکا ہے، ہماری سیرت گندی ہو چکی ہے، ہمارا کریکٹر برباد ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے۔ امام منذری علیہ الرحمٰن الترغیب والترہیب میں نقل فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے، ایک شخص مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہلی بار حاضر ہوتا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا، پہلی بار حضور کی بارگاہ میں آیا ہے، مصطفیٰ کی پیاری پیاری باتیں سنتا ہے، پیاری پیاری گفتگو سنتا ہے، پیاری پیاری باتیں سماعت کرتا ہے، دل میں اثر کرتی ہیں باتیں، دل میں جب اثر ہوتی ہے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ مصطفیٰ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا، وہ داخل اسلام ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ جب وہ اسلام لے آئے، جانے لگے مصطفیٰ کی بارگاہ سے تو کہا یا رسول اللہ میں اب گھر جا رہا ہوں، مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے تاکہ میں جب گھر جاؤں تو ان نصیحتوں پر عمل کروں، ان نصیحتوں پر چلا جاؤں۔ یا رسول اللہ وہ نصیحتیں ہمیں بتا دیجئے۔ مصطفیٰ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی۔ کیا نصیحت کی؟ ابھی ابھی جو ایمان لائے تھے انہیں تو نماز کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، انہیں روزے کے بارے میں بتانا چاہیے تھا، نہیں، مصطفیٰ نے نہ نماز کے بارے میں بتایا، نہ روزے کی باتیں بتایا، نہ اعمال صالحات کے بارے میں بتایا، بلکہ مصطفیٰ نے انہیں بتایا کہ اے جابر بن سلیم میں تمہیں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ تم زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ اللہ اکبر۔ زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہ دینا۔ حضرت جابر بن سلیم کہتے ہیں مصطفیٰ نے جب مجھے یہ نصیحت کی کہ زندگی میں کبھی کسی کو گالی نہ دینا، آج پوری زندگی میرے گزرنے والی ہے، میں نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، میں نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کی حدیث کو سامنے رکھیے اور ہماری زندگی دیکھیے، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ گالی دینا شروع کرتا ہے، ہمارے گھر میں تھوڑا سا بچہ بولنا شروع کرتا ہے تو گالی دینا شروع کرتا ہے، ہمارا بچہ تھوڑا سا بولتا ہے تو ماں کو گالی دیتا ہے، باپ کو گالی دیتا ہے، بھائی بہن کو گالی دیتا ہے، چچا نانا دادا ماما کو گالی دے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ گالی کہاں سے سیکھ گیا؟ جس بچے کی زبان پر کلمہ ہونا چاہیے، جس بچے کی زبان پر مصطفیٰ کا نام ہونا چاہیے، جس بچے کے زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے، اس بچے کے زبان پر گالی کیسے آ گئی؟ میں کہتا ہوں ضرور ماں باپ نے دھیان نہیں دیا، ماں باپ نے کیئر نہیں کیا۔ اگر ماں باپ بچے کی حفاظت کرتے تو اس بچے کی زبان پر گالیاں نہیں ہوتی بلکہ مصطفیٰ کا نام ہوا کرتا۔ تو ہمارا بچہ جب تھوڑا سا ہوشیار ہوتا ہے گالی دینا شروع کرتا ہے۔ اب محلہ میں دیکھیے ہر کوئی ماں باپ کہتا ہے کہ یار ایسی ایسی بیانن گانا گالی دیتا ہے بچہ سب کہ سن کے لوگ شرما جاتے ہیں۔ آخر وہ گالی سیکھتے کہاں سے؟ چھوٹے چھوٹے بچے۔ اللہ اکبر۔ میں کہتا ہوں جس وقت بچے کی زبان پر اللہ کا نام ہونا چاہیے، جس وقت بچے کی زبان پر مصطفیٰ کا نام ہونا چاہیے، اس وقت زبان پر اللہ رسول اللہ کا نام نہیں، گالیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ضرور ماں نے صحیح سبق نہیں دیا، ضرور باپ نے انہیں سبق صحیح نہیں دیا، لیکن قربان جاؤ ایسی خاتون بھی دنیا میں گزری ہیں
جو اپنے بچے کو قرآن سکھایا کرتی تھی، اپنے بچے کو صحابہ کے واقعات بتایا کرتی تھی۔ ایک خاتون ہے، اپنے بچہ کو لے کر کے مدرسے میں حاضر ہوتی ہے، مدرسے میں جا کر کے استاد کے حوالے کرتی ہے، استاد کے حوالے کر کے وہ خاتون اپنے گھر چلے آتی ہے۔ استاد اپنے بچہ سے کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھو الف لام میم، وہ بچہ پڑھ دیتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بچہ پہلا پارہ پورا پڑھتا ہے۔ پھر استاد کہتے ہیں پڑھو سیقول، وہ بچہ دوسرا پارہ بھی پڑھ دیتا ہے۔ پھر استاد کہتے ہیں پڑھو تلک الرسل، وہ بچہ پھر پورا تیسرا پارہ پڑھ دیتا ہے۔ پھر استاد کہتے ہیں پڑھو چوتھا پارہ، پھر وہ بچہ پورا چوتھا پارہ پڑھ دیتے ہیں۔ اس طرح سے استاد 1 سے لے کر کے 14 پارے تک کا نام لیتے ہیں، وہ بچہ پڑھ دیتا ہے۔ پورے 1 سے لے کے 14 پارے تک استاد کو سنا دیتے ہیں، ایک بیٹھک میں سناتے ہیں۔ استاد کہتے ہیں کہ بیٹا تم آج پہلی بار مدرسہ آئے ہو، تم پہلی بار مدرسہ آئے ہو، اس سے پہلے تم کبھی میرے مدرسے میں نہیں آئے، تم پہلی مرتبہ میرے مدرسے میں آئے اور تم نے پہلے دن 1 سے لے کر کے 14 پارے تک تو نے سنا دیا۔ اے میرے لال، اے میرے بچے، جاؤ اسی مدرسے میں جاؤ، جاؤ اسی مدرسے میں جاؤ جس مدرسے میں تو نے 1 سے لے کے 14 تک یاد کیا ہے، جس مدرسے میں تو نے 1 سے لے کے 14 پارے تک حفظ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ جواب دیتا ہے استاذ محترم، میں نے 1 سے لے کے 14 تک کسی استاذ کی بارگاہ میں نہیں یاد کیا، میں 1 سے لے کے 14 تک کسی مدرسے میں جا کے نہیں پڑھا، میں 1 سے لے کے 14 تک کسی استاذ کی بارگاہ میں ثانوی تلمس نہیں کیا، میں نے کسی استاد کی بارگاہ میں جا کر کے 14 تک حفظ نہیں کیا، بلکہ 1 سے لے کے 14 تک استاذ کی بارگاہ سے نہیں، اپنی ماں کے پیٹ سے سن کے یاد کیا۔ اپنے ماں کے پیٹ سے سن کے یاد کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ جواب دیتا ہے کہ میری ماں 14 پارے کی حافظہ تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں ہر دن اٹھتی تھی، صبح قرآن کی تلاوت کرتی تھی، شام میں قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میری ماں دنیا میں تلاوت کرتی، میں ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا۔ تو 14 پارے کا حافظ میں مدرسے میں نہیں، ماں سے تلاوت سن کے ہوا، سن کے ہوا۔ تو بتاؤ نا، اگر ہماری ماں بہنیں قرآن کی تلاوت شروع کر دے تو ہمارے بچے جو جب جنم لیں گے الحمدللہ وہ صالح اور نیک پیدا ہوں۔ کتابوں میں آیا ہے کہ جب بچہ ہونے والا ہوتا ہے، ماں پریگننٹ ہوتی ہے، خاتون پریگننٹ ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، پیٹ سے ہوتی ہے، اس وقت ان کے ذہن میں، اس خاتون کے ذہن میں جیسا اپنے بچے کے حساب سے چلے گا، بچہ ویسا ہی اپنا کروٹ بدلے گا۔ اگر ماں سوچتی ہے کہ میرا بیٹا ایکٹر بنے گا تو بیٹا ایکٹر کی طرف جاتا ہے۔ ماں سوچتی ہے کہ اگر میری بیٹی ہوگی تو میں ایکٹریس بناؤں گی، فلاں ہیروئن کے نام پر نام رکھوں گی، تو بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو اس کا نام بھی وہی رکھا جاتا ہے اور کام بھی وہی کرتی ہے۔ آج ہمارے گاؤں میں ہمارے بچوں کا نام کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام گڈو ہے، کسی کا نام سٹھول ہے، کسی کا نام لڈو ہے۔ ہاں بھائی، گڈا میں کئی لوگوں کا نام سٹھول ہے، گڈو ہے، کئی لوگوں کا نام لڈو ہے۔ ایک تو حد ہو گئی، ایک صاحب کا نام جلیبی میں نے سنا ہے، ایک صاحب کا نام میں نے جلیبی نام سنا ہے، باضابطہ بھائی جلیبی نام ہے۔ اللہ اکبر۔ جس بچے کا نام عبداللہ رکھنا چاہیے، جس کا نام عبد الرحمن نام رکھنا چاہیے، مصطفیٰ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار کو 2 نام سب سے زیادہ پسند ہے، پہلا نام عبداللہ ہے، دوسرا نام عبد الرحمن ہے۔ تو بیٹا کا جہاں نام عبداللہ رکھنا چاہیے، جہاں عبد الرحمن نام رکھنا چاہیے، وہاں ہم اپنے بیٹے کا نام گڈو رکھتے ہیں، اپنے بیٹے کا نام سٹھول رکھتے ہیں، اپنے بیٹے کا نام لڈو رکھیں گے تو کام کون سا کرے گا؟ کیا نام کرے گا؟ لیکن بتاؤ اگر ہمارے بیٹے کا نام مصطفیٰ کے نام پر ہوگا، ہمارے بچوں کا نام صحابہ کے نام پر ہوگا، الحمدللہ میرا ایمان بولتا ہے جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو کام دنیا دار کے تحت مصطفیٰ کے وفادار بن کر کرے گا، مصطفیٰ کے عاشق والا کام کرے گا۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کا نام بگاڑ کر کے رکھا ہے، کوئی اب تو تھوڑی اور ترقی ہو گئی ہے، معاشرہ تھوڑا اور ترقی کر چکا ہے، اب تو یہ گڈو سٹو تھوڑا کم رکھنے لگے، اب لوگ سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان، اور لڑکی پیدا ہو گئی تو نشا، پریتی زنٹا، پرینکا چوپڑا، مطلب عجیب نام۔ اللہ اکبر۔
نام ویسا ہونا چاہیے کہ دیکھے نام سنے تو سن کے پتا چل جائے کہ یہ کسی مصطفیٰ کے گھرانے کا نام ہے، یہ مصطفیٰ کے غلاموں کے گھرانے کا نام ہے، لیکن ہم نے نام ہی بدل دیا۔ ذرا یہ بتاؤ، اگر ہم اپنے بیٹے کا نام کسی ایکٹر کے نام پہ رکھیں گے، کسی ہیرو کے نام پہ رکھیں گے، ہم اپنی بیٹی کا نام ہیروئن کے نام پہ رکھ دیں گے، تو ہیرو ہیروئن کا کام کیا ہوتا ہے فلم میں کیا کام کرتے ہیں ہیرو ہیروئن؟ آپ کو پتا ہی ہے، پورے فلم آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا پورے فلم میں ہیرو ہیروئن کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ کی بات مانتے نہیں، ہر گنڈا سے لڑائی جھگڑا کر کے، دونوں لڑائی جھگڑا کر کے بس بھاگ جاتے ہیں، دہلی سے بمبئی، بمبئی سے کلکتہ، کلکتہ سے پھر دوسرا دیش، یعنی صرف اپنے پیار کو پانے کے لیے۔ تو آپ اپنی بیٹی کو جب آپ کسی ہیروئن کے نام پر رکھیں گے تو آپ کی بیٹی کون سا کام کرے گی؟ کھائے گی آپ کے گھر میں، پڑھے گی آپ کے گھر میں، جوان ہوگی آپ کے گھر میں، جیسے ہی ہوشیار ہوگی اب تو اسے ہیرو کی تلاش ہوگی، اب تو وہ کالج میں اپنا ہیرو ڈھونڈے گی۔ کوئی ہیرو ملے گا، چاہے وہ ہندو کا ہیرو ملے، چاہے مسلمان کا ہیرو ملے، وہ یہ نہیں دیکھے گی کہ میرا باپ کتنا بڑا عزت دار ہے، میرا باپ مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے یا کیا کرتا ہے، اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ بس آپ کی بیٹی کو ہیرو ملا، اب وہ دہلی بھاگے گی یا تو کلکتہ بھاگے گی یا کسی ہوٹلوں میں جائے گی، رنگ ریلیاں منائیں گی۔ میں کہتا ہوں اگر اپنی بیٹی کو عزت دار بنانا چاہتے ہیں، اپنے بچے کو عزت دینا چاہتے ہیں، تو نام اس کا سب سے پہلے اسلامی نام رکھیں گے۔ جب نام اسلامی نام ہوگا انشاءاللہ کام اسلامی ہوگا، کام بھی مصطفیٰ کے غلاموں جیسا ہوگا۔ لیکن ہم نے اپنے بال بچوں کی زندگی برباد کر دی ہے۔ ماں باپ کا بہت بڑا دخل ہے اپنے بال بچوں کی زندگی خراب کرنے کا۔ ہم اپنے بچوں کو کبھی ڈانٹتے ہی نہیں ہے۔ ہمارا بچہ اگر رات میں دیر میں کہیں سے واپس آئے، ہم پوچھتے ہی نہیں کہ بیٹا کہاں سے آئے، پوچھتے ہی نہیں۔ لیکن قربان جاؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام پر۔ ایک ماسٹر اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو ماسٹر صاحب نے سوال کیا کہ بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم بڑے ہو کر بننا کیا چاہتے ہو، تمہاری خواہش کیا ہے، تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ماسٹر نے جب سوال کیا اپنے بچوں سے تو ایک بچہ کھڑا ہوا، کہا ماسٹر جی میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں۔ دوسرا بچہ کھڑا ہوا، کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ کوئی کھڑا ہوا، کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں انجینئر، جس کی جو خواہش تھی بولتا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی بیچ سے ایک بچہ کھڑا ہوا، کہا ماسٹر جی میں پروفیسر نہیں بننا چاہتا، میں انجینئر نہیں بننا چاہتا، میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں، میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ماسٹر نے اس بچہ کو قریب کیا، اپنے پاس بلایا، کہا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے اندر یہ صحابی رسول بننے کا شوق کہاں سے آیا، یہ جذبہ کہاں سے آیا، تمہارے دل میں یہ شوق کہاں سے ابھرا کہ تو صحابی رسول بنے گا؟ وہ بچہ جواب دیتا ہے ماسٹر جی آپ کے یہاں سے جب چھٹی ہوتی ہے، میں جب گھر جاتا ہوں تو میری ماں جب مجھے اپنے پاس سلاتی ہے تو مجھے نہ کسی دنیا دار کی کہانی سناتی ہے، نہ کسی ایکٹر نہ ایکٹریس کی کہانی سناتی ہے، نہ کسی ہیرو ہیروئن کی کہانی سناتی ہے، بلکہ ہر رات سونے سے پہلے میری ماں مجھے ایک صحابی رسول کی کہانی سنایا کرتی ہے۔ میں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ اگر مجھے کچھ بننا ہے تو صحابی رسول بننا ہے، اس لیے کہ جو انسان صحابی رسول ہوتا ہے وہ یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ شوق کہاں سے ہوگا؟ جب ماں انہیں بتائیں گے۔ یہ شوق کہاں سے ابھرے گا؟ جب باپ انہیں بتائیں گے۔ یہ شوق کہاں سے آئے گا؟ جب والدین انہیں کہیں گے۔ یہ شوق کہاں سے آئے گا؟ جب پیرنٹس انہیں بتائیں گے کہ بیٹا تمہیں نماز بھی پڑھنی ہوگی، اسکول بھی جانا ہوگا، تمہیں ہوم ورک بھی بنانا ہوگا، قرآن بھی پڑھنا ہوگا۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہم اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں تو پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اسکول تو بھیجتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو قرآن سکھانا نہیں چاہتے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دینا چاہتے، ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا سکھاتے۔ میں کہتا ہوں کتنے ایسے لوگ ہیں آج ہمارے معاشرے میں جن کو فجر کی نیت یاد ہو، جن کو ظہر کی نیت یاد ہو، جن کو عصر مغرب و عشاء کی نیت یاد ہو۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے نہیں، لیکن آپ چھوٹے چھوٹے بچوں سے جلسہ ختم ہونے کے بعد کل صبح پوچھ لیجئے گا، چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے محلے میں دوڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی کو پکڑ کے پوچھئے گا بیٹا یہ بتاؤ ابھی سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر،
انسٹاگرام پر کون سا گانا چل رہا ہے زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ چچا ابھی یہ گانا بہت سا فیمس ہے، بہت مشہور ہو چکا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کے بیٹے کو یہ پتا ہے کہ کون سا گانا چل رہا ہے، آپ کے بیٹے کو پتا ہے سوشل میڈیا پر کون سا گانا ٹرینڈنگ میں ہے، کون سا گانا مشہور ہے، لیکن آپ کے بیٹے کو یہ کیوں پتا نہیں ہے کہ فجر میں 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت سنت ہے تو 2 رکعت فرض ہے؟ کیوں نہیں پتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی انہیں بتایا نہیں کہ مسجد جایا کرو، کبھی آپ نے بتایا نہیں امام کے پاس جایا کرو، کبھی آپ نے سکھایا نہیں آزان ہو تو مسجد جایا کرو۔ کاش کہ اپنے بچوں کو سکھائے ہوتے تو یاد رکھو اس بچے کی زبان پر گانے نہیں ہوتے بلکہ نبی کی نعت ہوتی اور مصطفیٰ کا نام ہوتا۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دی، صحیح تربیت نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو صحیح ایجوکیشن نہیں دیا، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں عالم علماء بن کر کرے گا کیا؟ وہی 4-5 ہزار کمانا ہے، 4-5 ہزار میں چلے گا کیا؟ لوگ یہ بہت سمجھتے ہیں کہ مولوی مولانا بنائیں گے تو کتنا کمائے گا، 4,000-5 ہزار میں کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں 5 ہزار میں وہ ہوتا ہے جو لاکھ روپے میں نہیں ہوتا ہے، 5 ہزار میں وہ ہوتا ہے جو لاکھ روپے میں نہیں ہوتا ہے۔ میں گڈا میں رہتا ہوں، الحمدللہ بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں پر، میں نے دیکھا ہے جو لاکھوں روپے مہینے کماتے ہیں ان کو کروڑوں روپے سال بھر میں خرچ ہوتے ہیں بیماریوں میں۔ ایسی بیماری دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ لاکھ روپے اگر مہینے کماتے ہیں تو کروڑوں روپے سالانہ خرچ ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ کوئی بھائی بیمار ہے ہاسپٹل میں ہے، کوئی فلاں بیمار ہے تو فلاں نرسنگ ہوم میں ہے، یہ آپریشن وہ آپریشن۔ الحمدللہ 5 ہزار کمانے والے عالم دین، انہیں نہ کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، نہ کبھی سینے میں درد ہوتا ہے، نہ کبھی سر میں درد ہوتا ہے، نہ کبھی انہیں پاؤں میں درد ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ جب بھی صبح اٹھتے ہیں آذان سن کر اٹھتے ہیں، آذان سن کر کے نماز پڑھا کرتے ہیں، نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ ارے دنیا دار جتنے ڈاکٹر اس دنیا میں جنم لیے ان کی میڈیسین میں اتنا پاور نہیں جتنا قرآن کی آیتوں میں پاور ہے۔ دنیا دار کی میڈیسین میں اتنی شفا نہیں جتنی شفا پروردگار نے قرآن میں رکھی ہے۔ ابھی آپ نے اپنے امام صاحب مولانا مکی الرحمان جامعی سے سنا کہ سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے، یعنی اس سورہ فاتحہ کو اگر کوئی ایک بار خلوص کے ساتھ پڑھ کر دم کر دے اللہ تبارک و تعالی ہزاروں بیماریاں دور فرما دے گا، ہزاروں بیماریاں دور فرما دے گا۔ تو بتاؤ کوئی بچہ جو ہر دن فجر کی نماز پڑھتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، بتاؤ اس کی طبیعت کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ اور کبھی طبیعت خراب ہوگی بھی تو قرآن کی تلاوتوں کی برکت سے اللہ انہیں شفا فرما دے گا۔ لیکن بڑے بڑے لوگوں کو گھروں کا حال دیکھیں آپ، فلاں ڈاکٹر کے پاس، فلاں نرسنگ ہوم میں ایک دن کا بیڈ خرچ 20,000 ہے۔ لوگ بتاتے ہیں آ کر کے، ہم لوگوں کو باضابطہ فون کرتے ہیں، باضابطہ لوگ فون کرتے ہیں کہ امام صاحب فلاں بیمار ہے دعا کر دیجئے، فلاں بیمار ہے دعا کر دیجئے، ہے کہ نہیں؟ مسجدوں میں بھی کئی بار اعلان ہوتا ہوگا آپ کے ہاں کہ فلانے بیمار ہے دعا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر جگہ ایسا اعلان ہوتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کسی مسجد میں یہ اعلان نہیں ہوا ہوگا کہ امام صاحب بیمار ہے ان کے لیے دعا ہو رہی ہے، کوئی حافظ قرآن بیمار ہے ان کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ مسجدوں میں کبھی اعلان نہیں ہوتا، کبھی نہیں، الحمدللہ، اس لیے کہ قرآن کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے، شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو مسلمان اپنے بچوں کو جہاں دینی تعلیم دیجیے۔ اچھا میں یہ کوئی نہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ لوگوں کو دنیاوی تعلیم دینے سے منع کر رہا ہوں، نہیں، ہرگز نہیں، یہ اپنے ذہن میں نہیں لگی، بلکہ میں یہ کہوں گا اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنائیے، پروفیسر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، ماسٹر بھی بنائیے، لیکن جہاں ڈاکٹر بنائیے وہاں ڈاکٹر والے بیٹے کو بتائیے کہ دن بھر میں 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ اپنے ڈاکٹر والے بیٹے کو بتائیے فجر میں اتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں اتنی رکعتیں ہیں، عصر میں، مغرب و عشاء میں اتنی رکعتیں ہیں، یہ ساری باتیں بتائیے تو بہتر ہوگا۔ لیکن میں منع نہیں کرتا، یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے بال بچوں کو ڈائریکٹلی دنیاوی تعلیم میں لگا دیا، ڈائریکٹلی اسکول میں بھیج دیا، ڈائریکٹلی کالج میں بھیج دیا،
اب وہ بچے اسکول کالجز میں جا کر کے اسلام پر انگلی اٹھانے لگے ہیں. انہیں یہ لگنے لگا ہے کہ اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا ہے. انہیں یہ لگنے لگا ہے کہ اسلام نے ہمارے رائٹ کو چھین لیا, ہمارے حقوق کو چھین لیا ہے. اللہ اکبر. انہیں یہ لگنے لگا ہے. ہماری ماں بہن ہے, بہت ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ڈائریکٹلی اسکول میں ایڈمیشن کرا دیتے ہیں. وہ بچی جب اسکول میں پڑھنے لگتی ہے, پڑھتے پڑھتے 9 میٹرک انٹر بی اے کر کے ایم اے وغیرہ میں جب چلی جاتی ہے تو اب انہیں لگنے لگتا ہے کہ دنیا میں یہ اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا ہے. یہ کیا پردے کا حکم ہے, یہ کیا حجاب کا حکم ہے, یہ کیا شریعت میں رہنے کا حکم, یار ہمیں تو حق نہیں دیا. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں جتنا حق عورتوں کو اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب والوں نے دیا ہے, کسی اور مذہب والوں نے نہیں دیا ہے. عورتیں جو کہتی ہیں کہ ہمیں اسلام نے گھومنے کے لیے نہیں کہا, ہمیں پردے میں رہنے کو کہا ہے, میں خاتون سے کہہ دینا چاہتا ہوں, اپنی ماں بہنوں سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ مرد حضرات جتنے ہیں نا, اسلام نے انہیں سونا بنایا ہے. مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونا بنا کے رکھا ہے, لائک اے گولڈ, یہ سونے کی طرح ہے. لیکن قربان جاؤ میری ماں بہنوں, آپ سونا نہیں, اسلام کی ہیرا ہے, ہیرا. آپ بتاؤ سونے کی زیادہ قیمت ہے یا ہیرے کی؟ بتائیے. کبھی دیکھے ہیرا, کبھی دیکھے ہیرا؟ تو ہیرا کو ہمیشہ پردے میں رکھا جاتا ہے. بولو سبحان اللہ. ہیرا کو ہمیشہ چھپا کے رکھا جاتا ہے, اور سونا کو آگ میں ڈال دو یا تالاب میں ڈال دو, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. لیکن ہیرے کو ہمیشہ چھپا کے رکھا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے, بڑی قیمتی شے ہوتی ہے. تو اسلام نے جہاں مردوں کو سونا بنایا ہے وہیں عورتوں کو ہیرا بنایا ہے, وہیں عورتوں کو ہیرا بنایا ہے اسلام نے. تو جو عورتیں یہ کہتی ہیں اسلام نے ہمیں آزادی نہیں دی ہے, میں کہتا ہوں جتنی آزادی دی ہے اتنی آزادی کسی اور نے دی نہیں ہے. آپ کو اپنی آزادی دیکھنی ہے تو بتاؤ کسی اور مذہب والوں نے اتنی بڑی آزادی دی ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت. یہ اسلام نے صرف آزادی دی ہے کہ اپنا مرتبہ جاننا چاہتے ہو, اپنا حق جاننا چاہتے ہو, اپنا پروٹوکول دیکھنا چاہتے ہو, کبھی اپنے قدموں کو ہٹا کر تو دیکھو کہ تمہارے قدموں کے نیچے کیا ہے. مصطفیٰ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات, جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے جنت کمانے کے لیے, آدمی روزہ رکھتا ہے جنت کمانے کے لیے. میں کہتا ہوں ارے جو جنت کمانے کے لیے تم سارے عمل کر رہے ہو, ذرا ماں کو بھی تو راضی کر لو. جب ماں راضی ہو جائے گی تمہاری جنت ان کے قدموں کے نیچے رکھے, قدموں کے نیچے ہے. تو بتاؤ ہماری ماں بہنیں, کیا کسی اور مذہب والوں نے اتنا حق دیا ہے آپ کو کہ آپ کے نیچے جنت لا کے رکھا ہو؟ ہرگز نہیں. کسی اور مذہب والوں نے آپ کو وہ حق ہی نہیں دیا جتنا اسلام نے دیا. اور آپ کو بتا دوں, جب حقوق کی بات آ گئی ہے, جب شادی بیاہ ہوتی ہے, شادی بیاہ میں امام صاحب نکاح والا رجسٹر لے کر جاتے ہیں, بارات جب آ جاتی ہے, دولہا سجا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اجازت لینے کے لیے کن کے پاس جاتے ہیں؟ لڑکی کے پاس ہے کہ نہیں؟ کیا لینے جاتے ہیں؟ اجازت. کیا لینے جاتے ہیں؟ اجازت. یعنی اگر لڑکی اجازت نہیں دے گی تو شادی نہیں ہوگی. تو آپ کو حق دیکھنا ہے تو اسلام کا حق دیکھو جو عورتوں کو دیا ہے. لاکھوں آپ خرچ کیے ہیں شادی میں, بارات آئے ہو چاہے امریکہ سے, دولہا ہو چاہے ڈاکٹر انجینئر پروفیسر, اور لڑکی چاہے ہو غریب گھر کی بیٹی. اگر لڑکی انکار کر دے کہ مجھے یہ شادی منظور نہیں, شادی نہیں ہو سکتی ہے. دولت کام نہیں آئے گی, اجازت کام آئے گی. مال و زر کام نہیں آئیں گے, وہاں اجازت کام آتی ہے. میں کہتا ہوں جتنا حق اسلام نے آپ کو دیا ہے کسی اور مذہب والوں نے دیا ہے, کسی اور مذہب والوں نے دیا ہے. بڑی بڑی ہستیاں گزری ہے جو اپنے آپ کو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ سب سے پڑھے لکھے ہیں. یو کے ایک پروفیسر ہے, وہ جب 52 سال کا ہو گیا, اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہاری عمر کیا, ہاؤ اولڈ آر یو, تمہاری عمر کیا ہے؟
اس نے کہا کہ میں 52 ایئرس کا ہوں، یعنی 52 سال میری عمر ہے۔ کہا تم 52 سال کے ہو گئے تو تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ بول دوں یا ختم کر دوں؟ تو کہا تمہاری عمر کا 52 سال۔ کہا 52 سال ہو گئے تم نے شادی نہیں کی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا شادی کیوں کروں یار، شادی کیوں کروں؟ کہا جب ہمیں کبھی مستی کرنی ہوتی ہے، انجوائے کرنا ہوتا ہے، ہمیں جب کسی کے ساتھ مستی کرنی ہوتی ہے ہم مارکیٹ چلے جاتے ہیں، اور مارکیٹ میں ایک سے ایک لڑکیاں ہیں، ایک سے ایک خاتون وہاں موجود ہے، ہم ان کے ساتھ مستی کر لیتے ہیں۔ جب ایک مستی کرنے کے لیے لڑکیاں ہمارے پاس مارکیٹ میں ہے، ہوٹلوں میں لڑکی ملتی ہے، تو کسی ایک لڑکی کو ان کے ساتھ شادی کر کے گھر میں ان کو بیوی بنا کر رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ یو کے کا ڈاکٹر کہتا ہے، وہ کہتا ہے if you can't find me in the market there is no need to have a cow in your house۔ وہ کہتا ہے اگر آپ کو دودھ آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں ملتا ہے، اگر آپ کو دودھ آسانی کے ساتھ مارکیٹ میں ملتا ہے تو پھر آپ کو گھر میں گائے رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو آسانی کے ساتھ مستی کرنے کے لیے ہوٹلوں میں لڑکیاں موجود ہیں تو پھر آپ کو ایک کے ساتھ نکاح کر کے بیوی بنا کر گھر میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سائنسداں کہتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں تھوک دو ایسے ڈاکٹروں کو، تھوک دو ایسے انجینئروں کو، تھوک دو ایسے ماسٹروں کو، اور قربان جاؤ مصطفیٰ کی ذات پر۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اے دنیا والوں سن لو، نکاح کرنا میرے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اور جو میرے طریقے کو اپنا لیا گویا وہ ہمارا آدمی ہے، اور جو میرے طریقے کو نہیں اپنائے گا وہ ہمارا آدمی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ لندن کے ڈاکٹر کا کہنا ہے، وہ ان سے جب کسی نے پوچھا تو وہ لکھتا ہے کہ women are like buses, if you miss one you take another one۔ وہ کہتا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں یہ گاڑیوں کی طرح، women are like buses، یہ عورتیں جو ہوتی ہیں بس کی طرح، گاڑیوں کی طرح۔ if you وہ کہتی ہے، وہ لکھتا ہے لندن والا کہ عورتیں جو گاڑیوں کی طرح۔ اور اگر مثال میں دے کے سمجھا دیتا ہوں، آپ کو یہاں سے گڈا جانا ہو ہے کہ نہیں، ایک گاڑی وقت پر تھی، آپ جیسے یہاں سے گئے تب تک گاڑی نکل گئی، تب تک گاڑی نکل گئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ گاڑی نکل گئی تو کیا ٹینشن کیا لینا، پھر دوسری گاڑی آ جائے گی، پھر دوسری گاڑی آ جائے گی 10 منٹ 15 منٹ بعد۔ تو وہ لکھتا ہے women are like buses، عورتیں جو ہوتی ہیں گاڑیوں کی طرح۔ جب یہ گاڑیوں کی طرح آپ مستی کرتے رہیں کسی کے ساتھ، انجوائے کرتے رہیں خوب، اگر کسی طرح آپ سے ریلیشن شپ ٹوٹ جاتا ہے، بریک اپ ہو جاتا ہے، گھبرائیے نہیں، دوسری لڑکیاں ہیں مارکیٹ میں موجود، پھر سے کسی کو اپنا بنا لیجیے۔ یہ پڑھے لکھے طبقے کا حال ہے۔ قربان جاؤ اسلام پر۔ اے میری ماں بہنوں، آپ کہتے ہو اسلام نے ہمیں حق نہیں دیا، اسلام نے آپ کو وہ حق دیا ہے جو دوسرے مذہب والوں نے دیا ہے، دوسرے مذہب والوں نے دیا ہے اور نہ کبھی دے سکتا ہے، اور نہ کبھی دے سکتا ہے جو اسلام نے حق دیا ہے آپ کو۔ اس لیے ہمیشہ اپنے پاک دامن کو چھپا کر رکھیے، ہمیشہ اپنے آپ کو ہیرا سمجھ کر کے اپنے جسم کو ڈھک کر کے رکھیے۔ جب بھی آپ نکلیے تو دوسرا دیکھ کر سمجھ جائے کہ یہ کسی دنیا دار کی نہیں، کنیز عائشہ ہے، کنیز فاطمہ ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے جن کو مصطفیٰ کی بیٹی کی سیرت پڑھائی جاتی ہے، یہ اس گھرانے کی بیٹی ہے جنہیں حضرت عائشہ کی سیرت کا علم ہے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کا کیریکٹر ایسا ہو جائے گا، جب آپ کی سیرت ایسی ہو جائے گی، تو یاد رکھیے جہاں آپ کے گھر والے تو خوش ہوں گے ہی، لیکن ساتھ میں مدینے والے مصطفیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے، مدینے والے مصطفیٰ بھی آپ سے خوش ہو جائیں گے۔